الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم حضور اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں امت مسلمہ کے موجودہ حالات کے لیے بھی ذکر کیا ہے اور جو پچھلا جو دور گزرا ہے اس کو بھی ذکر کیا ہے اور قیامت تک کے آنے والے حالات کو بھی اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے موت کے بعد کے حالات اور جنت اور جہنم اور حساب اور کتاب اور پل صراط کے راستے کو اللہ رب العالمین نے امت تک جو ہے نبیوں کے ذریعے پہنچا دیا ہے کہ تمہارے سامنے آنے والے مراحل جو بڑے بڑے ہیں جو موت کے بعد ہے، اس لیے اللہ نے نبی کے ذریعے امت کو یہ بتلا دیا کہ آپ امت کو اپنی قوم کو یہ بتلاؤ اور یہ کہو کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے۔ جب بندہ ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے تو فرمایا کہ پھر اللہ رب العالمین اس بندے کو آنے والی مصیبتوں سے نجات دلاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امت کو دنیا کے مسائلوں کے مطابق بھی آگاہ کیا اور آنے والے کل کے جو مسائل ہیں اس سے بھی آگاہ کیا اور لوگوں کو بتلایا کہ دیکھو یہ دنیاوی زندگی محض ایک عارضی زندگی ہے، حقیقت کی جو زندگی ہے وہ موت کے بعد والی ہے، اور اس کے لیے دنیا کی جو زندگی ہے یہاں پر جو ذمہ داریاں ہے، جو کام ہے بتلایا کہ وہ ہے اللہ کو پہچاننا اور اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کے اوپر ایمان لے آئے، پھر اللہ کے بھیجی ہوئی کتاب پر ایمان لے آئے، پھر اللہ رب العالمین نے موت کے بعد پوری امت کو اٹھانا ہے، زندہ کرنا ہے، اس پر ایمان لے آئے، اور پھر حساب اور کتاب، جنت اور جہنم، ان چیزوں پر ایک ایمان والے کا ایمان اور یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ دنیا میں بہت ساری قومیں ہیں جو جی رہی ہے اپنے خواہشات کے مطابق، بہت ساری قومیں ہیں جو انکار ہے ان کو کہ آخرت میں حساب اور کتاب نہیں ہوگا، تو وہ لوگ اپنی زندگیوں کو خواہشات کے مطابق جی رہے ہیں۔ لیکن ایمان والے کے لیے کہا ہے کہ ایمان والا جب اس بات پر ایمان لے آتا ہے کہ موت کے بعد حساب ہے، موت کے بعد اللہ دنیا کی ہر ایک ایک لمحے کی، دنیا کی ایک ایک ساعت جو اس نے گزاری ہے ان سب کا اللہ حساب لیں گا، تو پھر یہ مومن جو ایمان والا ہے وہ غفلت کی زندگی نہیں جیتا، پھر وہ اللہ کے خلاف اپنے آپ کو کھڑا نہیں کرتا، پھر وہ اعمال اور فرائضات سے منہ نہیں موڑتا،
جو بندہ یقین رکھتا ہے وہ اعمال صالحین کو پھر اول درجے پر رکھتا ہے، پھر اللہ کے احکامات پر وہ اپنے آپ کو پورا کھڑا کرنے کے لیے ہر وقت جد و جہد میں لگا ہوا رہتا ہے، پھر وہ اعمال فرائض کے ایک عمل سے دوسرے عمل کے بیچ میں اس کے انتظار میں رہتا ہے۔ ایمان کی علامت ایک یہ ہے کہ ایمان والا ایک نماز سے دوسری نماز کے فکر میں رہے، ایک عمل نیکی کا کیا تو اس کے بعد دوسرے عمل کے لیے اپنے آپ کو فکر مند کرے اور اس کے بعد والے عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے اور سوچے کہ اس عمل کو اس کے وقت پر اس کو ادا کرنا ہے۔ تو یہ ایمان والے کی علامت ہے، ایمان کے ہونے کی علامت ہے۔ اور جو بندہ اس اعتبار سے اپنی زندگی نہیں جیتا تو پھر اس کا وہ جو یقین ہے جو موت کے بعد کا جو کھڑا ہونا ہے، حساب ہوگا، تو فرمایا کہ وہاں پر اس کا پورا مکمل ایمان نہیں ہے۔ اس لیے آج دنیا میں انسان خواہشات کی زندگی جی رہا ہے، لیکن ان خواہشات میں جب انسان جیتا ہے تو پھر اس کے لیے دنیا کی زندگی تو جو ہے وہ ملنی ہے۔ قرآن اور حدیث پر اس معیار کا ایمان نہیں ہونے پر دنیا کی زندگی جو اللہ نے دی ہے وہ تو ملنے ہی والی، لیکن اس کے نقصانات جو ہوگے وہ آگے ہوگے۔ ایمان والے تو ایمان والے، بغیر ایمان والے بھی نبی علیہ الصلوۃ کے احادیثوں سے، نبی علیہ الصلوۃ کی باتوں سے دنیا میں نفع حاصل کر رہے۔ یہود اور نصارہ نے جتنی بھی ترقیات کے آلات کو انہوں نے ایجاد کیا ہے اور جتنے جو بھی وہ ترقیات میں اپنے آپ کو آگے کر رہے ہیں، اس میں سے کئی ایسے بڑی بڑی ٹیکنالوجی جو استعمال میں آ رہی ہے وہ سب کی سب اسلام سے لی گئی ہے، قرآن اور حدیث سے لی گئی ہے۔ سائنس نے آج بتایا کہ ان چیزوں سے یہ نقصانات ہے، لیکن شریعت نے، نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ہی بتلا دیا، کیونکہ ان لوگوں نے ان چیزوں کے اوپر فکر کی، ان چیزوں کے اوپر انہوں نے اس کو مانا اور حق اور صحیح مانا۔ یہ جو دجال آنے والا ہے تو دجال کے آنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ زمین کے تمام درخت اور پتھر اور پہاڑ یہ سب کے سب مسلمان ہیں، یہ ساری اشیاء مسلمان ہیں، کیونکہ یہ سب کے سب اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ قرآن شاہد ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ ساری اشیاء، ساری مخلوقات یہ سب کے سب اللہ کا ذکر اور تسبیح صبح شام کرتی ہے۔ تو یہ سارے درخت جو ہے یہ مسلمان ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ نے 1400 سال پہلے بتلایا کہ یہ یہودی لوگ جب دجال کا ساتھ دیں گے اور جب دجال کو قتل کرنے عیسیٰ علیہ السلام آئے گے، اور جب یہ اس کے قتل کرنے کے ارادے سے یہ ساری جو پہلی جو جماعت ہے یہ تیاریوں میں لگی ہوئی رہیں گی، اسی دوران حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر مند رہیں گے امت کو لے کر، لوگوں کے حال کو لے کر، یہ نماز کو کھڑے ہوں گے تو اس نماز کے دوران یا اقامت کہی جائیں گی، اس وقت میں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، 2 فرشتوں کے سہارے سے یہ مینارے کے اوپر اتریں گے، وہاں سے زمین پر پھر ان کو اتارا جائے گا، پھر وہ نماز کے لیے کہا جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے نہیں بڑھیں گے، حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھائیں گے۔ جیسی نماز ہوں گی نا اس وقت میں حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کہیں گے کہ چلو تیاری کر لو۔ لشکر تو پہلے ہی تیار تھا، کہا کس لیے؟ کہا کہ چلو دجال کو اب اس کے ٹھکانے پہنچانا ہے۔ یہ جب نکلیں گے یہاں سے اپنی فوج کے ساتھ تو اللہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو ایسی طاقت، ایسی پاور دیں گے، وہ صرف اپنی نگاہ سے دیکھیں گے یا ان کی سانس جو چل رہی ہے وہ سانس ان تک پہنچیں گی، تو فرمایا کہ وہ اسی سے دجال مر جائیں گا، اسی سے دجال پگھل جائیں گا۔ ان کی نگاہ اگر اس پر گر جائے، وہ قتل بھی نہ کر دے، قتل نہ کرنے پر صرف نگاہ گرنے پر دجال پر وہ ایسے پگھلے گا جیسا کہ نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ یہ بات کس نے بتائی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔
یہی بات کو یہودیوں نے یقینی طور سے مان کر ایسی تدبیر اور ایسی پلاننگ کی ہے کہ نبی نے جو کہا ہے وہ حق ہے، وہ صحیح ہے، اور وہ اس کے پیچھے آئیں گے۔ وہ آنے کی خبر سنتے ہی دجال دوڑے گا، اسرائیل میں پہنچے گا، وہاں سے بھاگ کر وہ اسرائیل میں پہنچے گا، اور جب وہ اسرائیل میں پہنچے گا تو اسرائیلیوں نے کہا کہ جب وہ یہاں آئے گا، ہمارا مسیح جب یہاں آئے گا تو اب وہ عیسیٰ علیہ السلام سے بچ نہیں سکتا، ان کو یہ پتہ ہے، کیونکہ یہ دین نبی علیہ السلام نے کہا، اور کہا کہ ان کی نگاہ بھی گر جائیں گی تو وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ کس نے کہا؟ نبی علیہ السلام نے۔ انہوں نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا کہ اب اس کے لیے ہم ایک ایسی تیز دوڑنے والی، ایسی تیز بھاگنے والی سواری کا انتظام کرے تاکہ وہ اس میں بیٹھ کر ہمارے آقا ان سے بچ کر بھاگ سکے۔ تو یہودیوں نے آج ہی ٹیکنالوجی سے ایسے ہتھیار کو بنایا، جو حیران نام کی ایک سواری ہے، ایروپلین، انہوں نے بنا کر اس کو تیار کر دیا ہے، اتنی کی طرح فوراً غائب ہو جائیں گی، اتنی تیز دوڑیں گی وہ۔ یہ بھی نبی علیہ السلام نے پہلے بشارت دے دی۔ تو ان لوگوں نے حیران نامی ایک سواری بنائی، نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کی شکل گدھے جیسی ہوں گی، انہوں نے اس کے پر اور پردوں کو گدھوں کی شکل میں بنایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 40 ہاتھ بیچ میں فاصلہ ہوگا، تو انہوں نے بھی اسی اعتبار سے اس کو پہلے، یہ تو بتلائے بعد میں پہلے، اور انہوں نے کیا ابھی، انہوں نے بھی 40 ہاتھ فاصلہ اس کے دو پروں کے بیچ میں 85 جو ہے تو فٹ کی لمبی جو ہے تو اس کے پر ہے۔ فرمایا کہ یہ اس میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہوں گے، تو انہوں نے اس کے لیے خاص ایک اسپیشل ایک ایئرپورٹ بنایا، اس ایئرپورٹ کا نام انہوں نے لد رکھا، اور نبی علیہ السلام نے پہلے ہی بتلایا کہ وہ مقام لد وہاں تک پہنچے گا، اور وہاں سے پھر یہ جانا چاہیں گا، بھاگنا چاہیں گا، لیکن وہاں پہنچ کر وہ اس کا آخری بھاگنے کا ٹھکانہ ہوگا۔ جب وہ وہاں تک پہنچے گا تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ کر اس کو قتل کر دیں گے۔ تو ان کو یہ بات کا یقین پورا ہے کہ مقام لد تک وہ آئے گا، تو انہوں نے مقام لد ہی پر جو ہے ایئرپورٹ بنایا، وہیں پر ایک سواری بنا کر اس کے نام سے جو ہے تو سواریوں کو الگ الگ شکلوں میں اس کے لیے بنا کر تیار کر دی۔ یہ کون ہے؟ یہ یہودی لوگ، لیکن انہوں نے نبی کے بتائے ہوئے بات کو انہوں نے حق مانا، حق جانا، اور کہا کہ نبی جو محمد رسول اللہ ہے، انہوں نے جو کہا ہے وہ برحق ہے اور وہ یقینی ہے اور یہ ہوگا۔ پھر نبی علیہ السلام نے دوسری بھی ایک بات بتلائی اور کہا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اس کو وہاں سے نکلیں گے بیت المقدس سے، اس کی طرف مقام لد تک اس کا پیچھا کریں گے ان کی فوج کو لے کر، اور جب یہ وہاں پہنچیں گے، یہ اس کو دیکھیں گے، اس کے قریب جائیں گے، تو فرمایا دیکھ کر ہی وہ ایسا پگھلنا شروع ہوگا جیسا کہ نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے جو ہے تو ایک تلوار سے، ایک نیزے سے اس کے اوپر وار کریں گے، اس کو اس کا خون لگیں گا اور وہ وہیں پر وہ شہید ہوگا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام وہ نیزہ مسلمانوں کو بتلائیں گے اور کہا اللہ نے اس کو غرق کر دیا، لوگ خوش ہو جائیں گے۔ اب جو اس کے ماننے والے جو یہودی لوگ ہیں ہزاروں کی تعداد میں، ابھی یہودی لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ ابھی انہیں جو اس کے ماننے والے ہیں ان کو قتل کر دو، تو ابھی یہ کیا کریں گے؟ یہ سب کی سب دوڑیں گے۔ اب ان کو پتہ چلا کہ ان کا آقا تو ختم ہو گیا، جیسے یہ ختم ہوا سن لیں گے، یہ بھاگیں گے، کوئی چھپے گا، کوئی درختوں کے پیچھے، کوئی پہاڑوں کے پیچھے، کوئی پتھروں کے پیچھے، کوئی گھروں کے اندر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب کی سب چھپیں گے، لیکن جب یہ چھپیں گے تو چھپنے کے بعد ہر درخت، ہر پتھر اور ہر پہاڑ سے آواز آئیں گی تعال ایھا المسلمون وراؤ یہودی الفقتل، کہ اے مسلمانوں کی جماعت، اے مسلمانوں آ جاؤ ہماری پاس، کیونکہ میرے پیچھے چھپا ہوا یہودی ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو۔ ہر درخت کہے گا، ہر پتھر کہے گا، یہ لوگ جو چھپے ہوئے لوگ ہیں جو نظر نہیں آ رہے تھے، فرمایا کہ یہ مسلمان وہاں تک پہنچیں گے، درخت سے اور پتھروں سے آواز آئیں گی تعال ایھا المسلمون وراء الیہودی والفقتل، کہ آؤ ہمارے پیچھے یہ یہودی چھپے ہوئے، یہ دوڑیں گے اور وہاں جا کر انہیں قتل کر دیں گے۔ الا الغرقد، حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مگر ایک درخت ایسا ہوگا جو انہیں چھپا لے گا، وہ گواہی نہیں دے گا۔ وہ درخت کون سا ہوگا؟ غرقت، ایک
غرقد کا درخت ہے، جھاڑو نما ایک درخت ہوتا ہے جس کے پیچھے ایک انسان آسانی سے چھپ سکتا ہے، زمین پر زیادہ اونچائی نہیں ہوتی اس کی، ایک جھاڑی نما ایک جو ہے تو ایسے جھاڑ ہوتا ہے، اس کے پیچھے یہ انسان چھپ جائے گا، الا الغرقد۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ یہودیوں کا ساتھ میں جو ہے تو مل جائے گا، یہودیوں کے چھپنے پر یہ کہیں گا نہیں بلکہ یہ چھپائیں گا اپنے پیچھے۔ یہ کس نے کہا؟ نبی علیہ السلام نے۔ اب بتاؤ، نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے یہ بات بتلائی، یہ بات تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، اکثر مسلمانوں کو پتہ نہیں، لیکن یہودیوں کو اس بات کا اتنا یقین ہے، انہوں نے نبی کے بات کو مان لیا، یقینی طور سے اس پر ایمان لے آئے اور کہا کہ یہ یہودی جو ہم سب آخری وقت پر جو چھپنے والے ہیں، وہاں پر جو ہمارا ساتھ دینے والا وہ ایک ہی درخت ہے غرقد۔ تو انہوں نے ایک پلان کیا اور کہا کہ ایک درخت ہے جو ہمارا ہے، ایک ہی درخت ہے جو ہمارا ہے، تو انہوں نے اس درخت کی ایجاد کرنا اور کھیتی کرنا شروع کر دی، کہا کہ یہ ہمارا درخت ہے۔ ابھی حال میں 2008 سے 2012 تک اسرائیل نے دنیا کے تمام ممالک سے کروڑوں روپے کی لاگت لگا کر خرچ کر اس نے وہ درخت غرقد کے درخت اپنے جو ہے نا شہر میں، اپنے ملک میں انہوں نے لے آئے، تمام ملکوں سے انہوں نے ان درختوں کو لایا اور لا کر انہوں نے ہر اسرائیلی کو یہ پابند بنایا کہ دیکھو اس درخت کو ہر یہودی کے گھر کے سامنے لگا ہوا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ درخت ہماری آخری وقت پر حفاظت کرے گا۔ اور انہوں نے ویسے ہی کیا، یہودیوں کے ہر گھر کے سامنے غرقد کا درخت ہے تو اگا ہوا ہے، انہوں نے لگایا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے دوسرا ایک کام کیا، ایئرپورٹ جو بنایا مقام لد پر، اس ایئرپورٹ کے راستے کے پورے اطراف سے آج بھی پوری جھاڑی جو لگائی ہوئی ہے وہ غرقد کے درخت ہے، اور اس غرقد کے درخت کو لگانے کا ان کا یہ مقصد ہے کہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ان کی فوج جب حملہ کریں گی تو ہمیں چھپنے کے لیے جو جگہ ملنے والی ہے وہ صرف ایک ہی جگہ ہے، وہ غرقد کا درخت ہے۔ یہ کس نے بتلایا تھا؟ نبی علیہ السلام نے۔ لیکن انہوں نے دیکھو نبی محمد رسول اللہ جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ان پر انہوں نے ان کی بات کو اتنا پکا اور یقین مان کر انہوں نے اس چیز سے اپنے آپ کو جوڑا اور انہوں نے ہر جگہ پر ان درختوں کی کھیتی کرنا شروع کر دی، اور ہر گھر میں اور ہر راستے سے کنارے پر انہوں نے اس درختوں کی ایجاد بنا کر اس کو جو ہے تو اگایا، آج بھی اگے ہوئے اور آج بھی وہ اس چیز کو جو ہے تو ترجیح دے رہے ہیں۔ لیکن وہ درخت کے پیچھے چھپنے پر بھی فرمایا کہ اللہ پاک ان سارے یہودیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اور پچھلے تمام نبیوں کو جو ان لوگوں نے ان کی جو ہے تو نسل سے جو آئے ہیں، ان لوگوں نے جو تکلیف دی ہے، جو پریشانیاں مصیبتیں ان لوگوں نے ان کے اوپر ڈھائی ہے، اللہ اس کا بدلہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں لے گا، ایک ایک کو چن چن کر یہ سب کو قتل کر دیں گے۔ اب یہ قتل ہو گیا، اس کے لوگ ماننے والے بھی قتل ہو گئے۔ اب یہ ساری قوم، یہ سارے مجمع، یہ ساری اشیاء، یہ ساری ان کی دھرے کی دھری رہ گئی، ساری کی ساری عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے فوج اور حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تابع آ گئی۔ اب مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مشیر بنے ہوئے، وزیر بنے ہوئے، ان کے ساتھ میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وزارت کریں گے۔ اب یہ سب کی سب جگہوں پر نبی علیہ السلام کا لایا ہوا اسلام دین اس کو عام کریں گے، اور جو لوگ بچے ہوئے تھے وہ سب کے سب مسلمان رہیں گے۔ وہاں سے بھی سارے ملک سے جو ہے اس وقت میں کفر اور باطل اور کفرانیت، کافریت، یہ سب کی سب اس دین ختم ہو جائے گی۔ جب اسلام کا دور شروع ہو جائے گا، ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا مسلمانوں کی سب کی سب وجود میں آئیں گی، سب طرف مسلمان اسلامی زندگی جئیں گے۔ ابھی تھوڑا ہی وقت نہ ہوا تھا، اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہام ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہیں گے، حتیٰ قرآن کریم میں اللہ پاک نے 17 پارے میں سورۃ الانبیاء کے 7ویں رکوع میں اور آیت نمبر 96 میں اللہ نے فرمایا، حتیٰ اذا فتحت یأجوج ومأجوج وہم من کل حدب ینسلون۔ اللہ کہیں گے کہ عیسیٰ تم اور اپنے ساتھی جو ایمان والے ہیں، جنہوں نے اللہ پر اور رسول پر ایمان لے آیا ہے، آپ ان لوگوں کو لے کر کوہ طور کی طرف نکلو، کیونکہ میں ایسی قوم کو نکال رہا ہوں، ایسی قوم تمہارے پاس اب آنے والی ہے جس کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا، وہ اپنے ماننے والے اور اپنے ساتھیوں کو، اپنی جماعت کو لے کر وہ پہاڑ کی طرف نکلیں گے، کوہ طور کی طرف، اور وہاں پر یہ اپنے آپ کو پہاڑ کے اندر چھپا لیں گے۔
کیوں؟ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، وہاں پر اب آنے والا تیسرا فتنہ ہے، اب وہ یاجوج اور ماجوج ہے۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، قرآن کہتا ہے کہ جب وہ نکلیں گے تو وہ ایسے نکلیں گے جس کو حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار کے پیچھے، مشرق کی طرف دیوار کے پیچھے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ان کو قید کیا ہوا ہے۔ ذوالقرنین اس کا ذکر اللہ پاک نے سورہ کہف میں بھی کیا ہے۔ ذوالقرنین اللہ نے ان کو ایسی بادشاہت دی تھی، ایسی طاقت دی تھی، ایسی فصاحت دی تھی، وہ جہاں جاتے سب کی بولی اللہ نے دی، سارا مال و متاع ان کے ساتھ میں جڑا ہوا تھا۔ وہ وقت کے بہت بڑے بادشاہ تھے اور لوگ ان کی فوجیں، ان کی طاقتیں ان کی بہت زیادہ، وہ جدھر جاتے وہاں فتح حاصل کرتے اور وہاں کی بستی، وہاں کا قبیلہ سب کی سب ان کے ساتھ ہو جاتا۔ ہر ایک کی بولی اللہ نے ان کو، اس کا جو ہے ہر قبیلے کی بولی کا علم اللہ نے ان کو دیا ہوا تھا، جس سے لڑتے اس کی بولی کا علم ان کو آ جاتا، پورے دنیا پر فتح حاصل کر دی۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدا تغرب فی حمیات ووجد عندها قوما قلنا یا ذا القرنین اما ان تؤدب۔ یہ حضرت ذوالقرنین جب نکلتے تو جہاں جاتے وہاں اللہ کا پیغام پہنچاتے، ایمان کی دعوت دیتے، جو مانتا اس کو وہ جو ہے چھوڑ دیتے، لیکن جو نافرمانی اور کفر کرتا اس کے ساتھ لڑتے۔ یہ دوڑتے دوڑتے مشرق، مغرب، شمال اور جنوب میں وہاں تک پہنچے جہاں تک آسمان اور جہاں تک زمین ہے، زمین جہاں تک ہے وہاں تک پہنچے۔ یہ مغرب میں پہنچے تو مغرب میں آخری حد پر پہنچ کر دیکھا کہ سورج ہے ڈوب رہا ہے، اور ایسی جگہ ڈوب رہا ہے جہاں پر آگے پانی ہے اور پانی کے آس پاس صرف کیچڑ ہے، اس کے اندر جو ہے تو سورج ڈوب رہا ہے۔ مشرق کی طرف گئے، مغرب جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں پہنچے، وہاں تک کہ پوری دنیا کو انہوں نے فتح حاصل کر لی۔ لیکن جب یہ مغرب کی طرف گئے وہاں پر لوگوں کو دیکھا، قبیلوں کو دیکھا، ان کو اپنی طرف بولا، وہ مان گئے، لیکن جب راستے میں واپس نکلے وہاں سے تو ایک قبیلے کو دیکھا انہوں نے، ایسے لوگ تھے جن کے چپٹے منہ تھے، آنکھ باریک باریک تھی اور فساد مچانے والے، دنگا کرنے والے، یہ ترکوں کو تکلیف دینے والے، یہ ترکی قوم کے اندر سے ہی لوگ تھے۔ یہ لوگ جو آس پاس کے قبیلے تھے ان کو لوٹتے، ان کے اندر ان کو برباد کر دیتے۔ تو یہ لوگ جب حضرت ذوالقرنین وہاں پہنچے تو انہوں نے ان سے شکایت کی، جو ایمان والے جو مان گئے تھے انہوں نے شکایت کی، کہا کہ آپ ان کے اور ہمارے بیچ میں کوئی ایسا فاصلہ کر دو یا ایسی دیوار بنا دو یا ایسا انتظام کر دو کہ ہم ان کے اس شرارتوں سے بچ سکے۔ نہ ان کی لینگویج، ان کی زبان ہمیں سمجھ میں آتی ہے، نہ یہ بات کرتے ہیں تو کچھ پلے پڑتا ہے، یہ کیا بولتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ وہ قوم ایسی ہے کہ ان کی بات کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت ذوالقرنین وہاں رکے، دیکھا تو واقعتاً یہ بہت فتنے اور بہت فساد مچا رہے، ان کی کسی کو کوئی پڑی نہیں، یہ جانوروں کی طرح ہے۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، قرآن نے کہا ہے کہ وہ ایسے بندروں کی طرح دیواروں پر، پہاڑوں پر، درختوں پر ایسا کودتے ہوئے بھاگتے ہیں، لپکتے ہوئے بھاگتے۔ تو ایسی قوم خطرناک جس کی کوئی بات ہی نہ پلے پڑے اور نہ وہ انسانوں کو بھی جانوروں کو بھی اذیت پہنچائے، ایسی قوم۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ ان کا انتظام میں کر دوں گا۔ لوگوں نے کہا ہمارے پاس مال و متاع بہت ہے، ہم آپ کو دے دیں گے، آپ کچھ ایسا کر دو انتظام کیا ہمارے تک نہ پہنچ سکے۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ اللہ نے دیا ہوا میرے پاس بہت کچھ ہے، اور واقعتاً فوج کی فوج، مال و متاع، پوری روئے زمین ان کے تابع تھی۔ ذوالقرنین ایسے تھے اللہ والے، اتنے بڑے اللہ والے تھے، فرمایا کہ وہ اللہ والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہیں لوگ ان کے مخالفوں نے مارا، ان کے سر کی طرف مارا تو وہ مر گئے، اللہ نے انہیں پھر دوبارہ زندہ کیا، پھر دوبارہ مارا تو فرمایا کہ پھر زندہ ہو گئے۔ تو یہ ذوالقرنین جو ان کا نام ہے، یہ اس نام یہ اس طرح سے ان کے ساتھ میں جو ہوا ہے، اس بیس پر جو ہے تو ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے کہ وہ یاجوج ماجوج ایسے نکلیں گے، لوگوں کو دیکھا کہ بچے بھاگ رہے، دوڑ رہے، تو کہا کہ یہ بچے جیسا کود رہے، پیٹ رہے، ایک دوسرے کو پکڑ رہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھل کر مستی کر رہے، کہا کہ ایسی اچھلتے ہوئے، کودتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے یہ لوگ جو ہے نا دیوار توڑ کر جب نکلیں گے تو ایسا زمین کے اوپر اپنے آپ کو دوڑائیں گے۔ تو ذوالقرنین نے کہا ٹھیک ہے، اس کے اور آپ کے بیچ میں ہم دیوار بنائیں گے۔ انہوں نے ان سے کوئی مال نہیں لیا، اس کے بعد انہوں نے لوہے کے اینٹوں کو منگوایا،
लोहे को तैयार किया और बहुत बड़ी दीवार बनाई यहाँ से वहाँ तक, जो पहाड़ के बीच में, दोनों पहाड़ तो बड़े ही थे, पहाड़ों के बराबर उन्होंने दीवार बनाई लोहे की। फिर कहा कि जो तांबा है उसको पिघलाओ, तांबे को पिघलवाया गया और ऊपर से उसके ऊपर डाला गया और वो पूरी दीवार बन गई। पहुंचे तो अल्लाह ने कहा तुम्हें इख्तियार है, इम्मा अन तुअद्दिबू, अगर आप चाहे तो इन्हें अजाब दे दो, आप चाहे तो इन्हें मार दो, या फिर आप चाहे तो इनके साथ खैर का काम करो, इनको दावत दे दो। तो यही काम करते हर कौम के पास जाकर, मानने वालों को छोड़ देते, जो नहीं मानता था फरमाया कि उनके साथ वो जंग करते थे और वो कामयाब हो जाते थे। यहाँ पहुँचे, इन्होंने ये दीवार बनाई। दीवार बनाने के बाद जब से ये याजूज माजूज उस दीवार के पीछे कैद है, वो दीवार के पीछे कैद है। कुरान ने कहा है कि जब वो कैद है, हजरत जुल्करनैन ने कहा कि ये कैद है, महफूज है आप इनसे, लेकिन उस वक्त तक जब तक कि अल्लाह चाहे, वरना अल्लाह ने चाहा तो ये दीवार तोड़कर फिर ये बाहर आएंगे उस वक्त जब अल्लाह चाहेगा। और हुआ ऐसी, हदीस में फरमाया कि ये रोज़ाना दीवार को चाटते या दीवार को खोदते, दीवार को तोड़ने की कोशिश करते। मगरिब के वक्त तक जो है तो वो उनका सरदार उनकी कौम को काम पर लगाता है। मगरिब के वक्त में जब देखता है सूरज डूब रहा है तो उन्हें कहता है कि चलो वापिस चलो, अब जो है कल आकर यहाँ से आगे काम करेंगे, शाम हो गई है। अब वो दीवार इतनी आखिरी जो है लम्हे पर पहुँच जाती है कि पर्दे की तरह हो जाती है। फरमाया हदीस में कि वो कुदाल जो खुदाई वगैरह करते हैं उसकी आवाज़ अगर उसके बाहर वाले सुनना चाहे तो उनके कानों तक उसकी आवाज़ आ जाती है। इतना करीब, एक पर्दे की तरह, कपड़े की तरह वो दीवार पतली हो जाती है। अब अगर एक कुदाल मारे तो टूट जाएंगी। तो हदीस में फरमाया कि वो उस दर्जे पर पहुंचकर वहां से उनका मारना होता है तो वो रोक देता और कहता है कि नहीं आप कल करेंगे, और वो वापस चले आते। जब सुबह आते तो फिर वापस पहले जैसे हालत पर दीवार होती है, फिर से करना काम शुरू कर देते। मगरिब होती है पूरी तोड़ देते, लेकिन जब आखिरी लम्हा आता है तो कहता है सूरज डूब गया, चलो कल आएंगे। ये अब ये रोज़ यही हो रहा है। बहुत आबादी है उसकी, और वो कोई जानवर नहीं है, वो इंसान ही है। हज़रत नूह अला नबी अलैहिस्सलाम की 3 औलाद है, जिनमें से एक का नाम याफीद है और साम है, एक हाम है और तीसरे याफीद है। साम इससे जो है तो ये दुनिया की मखलूक़ात में आधी मखलूक है। हाम इससे अफ्रीकीन लोग हैं और याफीद इससे, इसकी नस्ल से ये याजूज और माजूज की कौम है। ये इंसान है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जो है तो नस्ल से, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के औलाद में से। अब ये उस वक्त में जब ये निकलेंगे आखिरी दिन, तो वो मंजर ऐसा होगा, वो तोड़ने के लिए आखिरी कुड़ार मारेंगे तो कहेंगे सूरज डूब गया, चलो वापिस चलो। लेकिन बाद में वो उस वक्त जब कहेगा अब आगे हम कल आकर खोदेंगे, तो उस वक्त उसकी ज़बान से निकलेगा इंशाअल्लाह कल हम यहाँ से आगे खोदेंगे। अब वो दीवार वैसी रह जाएंगी। दूसरे दिन जब आएंगे उनके उस लफ्ज़ के इंशाअल्लाह कहने पर वो दीवार दोबारा पहले हालत पर नहीं बनेगी, वो एक पर्दे की तरह रहेंगी। कल आएंगे एक कुदाल मारेंगे, दीवार टूट जाएंगी, और जैसी दीवार टूट जाएंगी वह हम मिन कुल्लि हदबि यंसिलून, कि वो जानवरों की तरह ऐसे उचकते हुए लपकते हुए वहाँ से वो निकलेंगे। ये निकलने से पहले अल्लाह यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम को कह रहा है, ईसा तुम और अपनी कौम ये सब की सब जो है तो तूर के अंदर महसूर हो जाओ, महफूज हो जाओ। अब मैं उनको निकालने वाला हूँ, तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है कि अब तुम इनसे लड़ सको। ईसा अलैहिस्सलाम ये मानने वालों को लेकर तूर की तरफ ले जाएंगे। जब तूर की तरफ लेकर जाएंगे तो इन सबको ये महफूज कर लेंगे। ये कौम निकलेंगी दौड़ते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए, शोर मचाते हुए, ये समंदर के करीब पहुंचेगी। समंदर का पानी पहली जमात उनकी ऐसा पी लेगी कि समंदर का पूरा पानी पहली जमात चट कर जाएंगी, खत्म कर देंगी। समंदर का पानी, नदी नालियों का नहीं, समंदर का पानी पहली जमात पूरा पी लेंगी। हदीस में फरमाया दूसरी जमात आएंगी तो देखेंगी सिर्फ कीचड़ बचा हुआ है, दूसरी जमात वो कीचड़ खा डालेंगी, पूरा कीचड़। और तीसरी जमात जो उनके पीछे आ रही होगी वो तीसरी जमात कहेंगी कि यहाँ पर कहीं कभी पानी हुआ करता था। एक ही दिन के अंदर ये वाक़या हो रहा है, यहाँ पर कभी पहले पानी हुआ करता था, सिर्फ धूल उड़ेंगी। इतना पानी पीने वाली कौम ज़मीन पर आएंगी तो क्या कैसा फितना बर्पा करेंगी, कैसी ताकतवर और कैसे फसाद मचाएंगी। ये सांप, ये बिच्छू, ये कीड़े, ये मकोड़े, ये जानवर, ये इंसान, ये हर शय, हर चीज़ जो सामने आएंगी उसको खा डालेंगी, सिर्फ खाएंगी। ईसा अलैहिस्सलाम और उसके मानने वाले अपने जानवरों को लेकर, और जो लोग उनसे जो छुपना चाहेंगे वो अपनी अपनी जगहों पर छुप जाएंगे अपने जानवरों को लेकर, वही लोग बचेंगे।
عیسیٰ علیہ السلام جہاں پر پہنچے وہاں پر یہ پہنچ جائیں گے، لیکن یہ نظر نہیں آئے گے، یہ سب طرف دوڑیں گے، پورے زمین پر، پورے مشرق مغرب شمال جنوب میں پورا دورہ کریں گے، لیکن صرف بچنے والے وہی لوگ ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے، باقی سب کو یہ نقصان کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوگا لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے حضرت آپ تو کچھ کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی برباد ہو جائے، ہمیں تو باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے، ہم ان کے فتنوں سے کیسے بچیں گے؟ آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا کریں گے۔ اب جب وہ دعا کریں گے تو اللہ کی طرف ان کی اس فریاد کو اللہ قبول کرے گا۔ اللہ سے جب دعا کریں گے اللہ دعا کو قبول کریں گا۔ اب یہ جب تک پورے دنیا میں پھر کر دوڑ کر آئیں گے اور جشن منائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، تیر ہتھیار ان کے ہاتھوں میں ہوں گے اور وہ کہیں گے ہم زمین والوں پر غالب آ گئے، ساری زمین پر ہم نے تابع کر لیا ہے، اب اس کے بعد ہم آسمان والوں پر تابع کریں گے، اب آسمان والوں کی باری ہے۔ اب یہ قوم یہ کہے گی، ساری فوجیں یہ کہیں گی، اپنے ہتھیاروں کو نکالے گی اور آسمان کی طرف اپنے ہتھیاروں کو چھوڑ دیں گی۔ آسمان کی طرف جب ان کے ہتھیار پہنچے گے، آسمان کی طرف جائیں گے، ادھر عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ انہیں ہلاک کر دے، تو ان سے ہماری حفاظت فرما۔ آسمان کی طرف سے جب تیر واپس لوٹیں گے تو وہ ایسے لوٹیں گے جیسا کسی کے جسم کو لگ کر آگے جو ہے تو اس کو خون لگا ہوا ہے، ایسے خون کے ساتھ آسمان سے زمین کی طرف یہ سارے کے سارے ہتھیار زمین پر آ کر گریں گے۔ اس وقت میں اللہ پاک اس ہتھیار کے خون کے ساتھ آسمان سے ایک وائرس بھیجیں گا، وہ اوپر لگیں گے نہیں کسی کو، خون کے ساتھ بھرے ہوئے نیچے آئے گے، لیکن ایسا ہوگا کہ اس کے اندر ایک وائرس ہوگا، ایک بیماری ہوگی، ایک طاعون ہوگا، اور وہ ایسی بیماری ہوگی وہ جیسی نیچے گریں گی اس سے جو ہے ان کے گردنوں کے اندر ایسی گاٹیں نکلیں گی، گٹلیاں نکلیں گی، اور اسی لمحے ان گٹلیوں کے اندر جیسی وہ گٹلیاں پیدا ہو گئی جس کے اندر، وہ اسی وقت زمین پر گر کر مر جائے گا۔ ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا، کوئی لڑ نہیں سکتا، کوئی مار نہیں سکتا، لیکن اللہ اپنی طاقت سے انہیں مار رہا ہے۔ ایک وائرس کے ذریعے اتنی طاقتور قوم کو اللہ نے ایک وائرس سے ایک چند لمحوں میں اسی دن ایک ساتھ پوری قوم ایک ساتھ ایک لمحے میں مر کر زمین پر گر جائیں گی، ایک بھی یاجوج ماجوج زمین پر باقی نہیں ہوگا۔ اب یہ پھر بھی اندر رہیں گے، چھپے ہوئے گھروں میں رہیں گے، جنہوں نے اپنے آپ کو پورا باندھ کر رکھا ہوا ہے، ان کی بدبو زمین پر پھیلنا شروع ہو جائیں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام سے لوگ کہیں گے ہم کھائیں گے کیا، بدبو سے ہمارا تو جینا مشکل۔ عیسیٰ علیہ السلام جب باہر نکلیں گے دیکھیں گے تو ساری لاشیں ہی لاشیں زمین کے اوپر گری ہوئی ہے، پھر اللہ سے دعا کریں گے، اللہ پھر ایسا نظام چلائیں گے، ایسے پرندوں کو اللہ ان کی طرف بھیجیں گے جو اونٹوں کے گردن جیسی جو ہے تو ان کی گردنیں ہوگی، وہ اڑتے ہوئے آئے گے اور آ کر ہر ایک کی لاش کو اٹھا کر مشرق کی طرف سمندر میں یا ایسی جگہ جہاں اللہ جانتا ہے، ایسی جگہ جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں اٹھا کر لے جا کر ان زمین سے باہر لے جا کر ایسی جگہوں پر جہاں اللہ جانتا ہے وہاں یہ لاشوں کو لے جا کر پھینک دیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ آسمان سے بارش کو برسائے گا، 40 دن ایسی مسلسل بارش گرے گی، روز زمین پر پورا ان کا خون جو ہوگا وہ سب کی سب دھو کر سمندر کی طرف اللہ اس کو نکال لیں گا اور زمین کو ایسے پاک کر دیں گا جیسا ہاتھ کی ہتھیلی صاف اور پاک ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قوم کو لے کر قوم کے اندر اسلام اور ایمان کی دعوت دیں گے، اور جب دعوت چلیں گی زمین پر پھر اب ایسا ہوگا یاجوج ماجوج بھی ختم، دجال بھی ختم، اور اس کے بعد پھر اسلام کا دور آئے گا، اور ایسے لوگ جو ایمان والے، کلمے والے، اللہ والے، نبی کے طریقوں کو ماننے والے، بس وہی لوگ باقی ہو گئے۔ پھر اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ اللہ ان کے ساتھ میں وہ کرے گا، اللہ ان کے لیے آسمان سے خزانہ، آسمان سے اللہ ان کے لیے رحمتیں اتاریں گا، زمین سے اللہ ان کے لیے غلوں کو پیدا کر دے گا، اور اللہ ان میں ایسی برکتیں دے گا، آسمان اور زمین سے ان کے لیے ایسے خزانے اور غلے نکلیں گے، ایک ایک جانور اتنا دودھ دیں گا کہ پوری ایک جماعت کو کافی ہو جائے گا، اور ایک گائے اتنا دودھ دیں گی کہ ایک پورے خاندان کو کافی ہوگا، اور ایک بکری اتنا دودھ دیں گی کہ ایک قبیلے کو پورا کا پورا دودھ کافی ہو جائے گا، ایک ایک پھل اتنا بڑا بڑا پیدا ہوگا کہ روئے زمین کے اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگ مل کر، گھر کے لوگ مل کر سب اگر کھانا چاہے سب سے وہ ختم نہیں ہوگا، اتنا بڑا بڑا ایک ایک پھل پیدا ہوگا۔
انار کا ایک پھل اتنا بڑا ہوگا کہ وہ اس ایک پھل کو کھانے والے جتنے لوگ ہوں گے گھر میں کھا کر تھک جائیں گے. اس کا جو اوپر کا کور جو ہوگا لوگ اس کو سائے کے لیے اپنے سروں کے اوپر استعمال کریں گے. اتنے بڑے بڑے پھل اللہ پاک ان کے لیے زمین سے نکالے گا, اور ایسے لوگ پھر اسلام اور ایمان کے ساتھ زمین کے اوپر زندہ رہیں گے, اور ایسے زندہ رہیں گے کہ 40 سال تک زمین کے اوپر اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی, نہ گناہ ہوگا, نہ بدفعلی, نہ بد کرداری ہوگی. اللہ خزانوں پر خزانے ان کے لیے نکالے گا, بہت ساری چیزیں نکالیں گا انشاءاللہ العزیز. اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں محمد رسول اللہ اور اللہ پر اسلام اور ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. جس طریقے سے شریعت ہے اس کو اپنا کر اس کے مطابق اپنی زندگی, اپنی انفرادی اجتماعی زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. موت سے پہلے اللہ پاک ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ من کل